میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے اور وہ رزاق ہے. اپنے تمام مخلوق کو اللہ رب العزت کھلاتا ہے اور انہیں زندہ رکھتا ہے، اور جو بھی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بٹھا کر کھلانے پر بھی قادر ہے. وہ پرندوں کو کھلاتا ہے. پرندوں کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ پرندوں کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح ان کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، اپنے گھونسلے کے باہر جانا ہوتا ہے. ان کو کمانا نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے برابر طریقے سے. اور دنیا میں بڑی سے بڑی جو مخلوق ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو مخلوق ہے، سب کو پال رہا ہے. چھوٹی سی چونٹی کا بھی اللہ تعالیٰ پیٹ پال رہا ہے، بڑے سے ہاتھی کا بھی اللہ تعالیٰ پیٹ پال رہا ہے، ویل مچھلی کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. قوانین الگ ہے، ضابطے الگ ہے، قانون الگ ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کس طریقے سے نصیحت فرما رہا ہے. پچھلی جو قومیں گزری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر، 65 اور 66 نمبر کی جو آیات ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر اہل کتاب جو ان کی طرف کتاب نازل کی گئی تھی اس کے اوپر ایمان لاتے، پرہیزگار بن جاتے، تو ہم ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغوں کے اندر داخل فرماتے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت ان کو دے رہا ہے اگر وہ ایمان لے آتے. جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، جو کچھ ان کے پیغمبروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اگر وہ ان چیزوں پر ایمان لے آتے، پرہیزگار بن جاتے، گناہوں سے بچتے، نیکیاں کرتے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا. فرما رہا ہے کہ ہم ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے اور مرنے کے بعد نعمتوں والے باغ کے اندر ہم انہیں داخل فرماتے، جنت میں داخل فرماتے. اور دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا. آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تورات والے تورات پر، انجیل والے انجیل پر، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تورات والے تورات پر، انجیل والے انجیل پر اگر واقعتاً عمل پیرا ہو جاتے اور ان کتابوں کو وہ اپنے اوپر نافذ کر دیتے، کتابوں کو قائم کرتے، ان کے اوپر عمل کرتے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے انہیں رزق پہنچاتے. آسمان ان کے اوپر برکت برساتا، زمین ان کے لیے برکت اگاتی، اور وہ بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم ان کو رزق عطا کرتے. آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتے، ہم ان کے اوپر برکت برساتے اگر وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جاتے واقعتاً جیسے عمل کرنے کا حق ہے. تورات والوں کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا تو وہ برکتیں سمیٹ نہ سکے. انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے اس کے اوپر جیسا عمل کرنے کا حق تھا ویسے عمل نہ کیا، دنیا آخرت کی کامیابی سمیٹ نہ سکے. زبور والوں کو زبور دی گئی، انہوں نے بھی عمل نہ کیا، کامیاب نہ ہو سکے. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کیسے ذلیل و رسوا ان کو کرتا ہے آپ دیکھیں. حضرت جبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبرص کا ایک علاقہ ہے اس پر فتح عطا کی تو حضرت ابو دردہ جو صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے. قبرص والوں کا حال کیا تھا؟ قبرص والے بڑے اطمینان سے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، عزتیں عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے قبرص والوں کو. لیکن جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی قبرص پر تو حضرت ابو دردہ رو رہے تھے. حضرت جبیر فرماتے کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے صحابی رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آج قبرص پر فتح عطا کیا، آج خوشی کا دن ہے اور آپ روتے ہو، آخر وجہ کیا ہے رونے کی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سن. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں قبرص والوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تھا، عزت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کتاب اللہ کو چھوڑا
تو اللہ تعالیٰ نے آج انہیں کیسے ذلیل و رسوا کیا کہ یہ آج اپنے ہی علاقوں میں ذلیل و رسوا ہو گئے اور انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ بس یہ بات میرے ذہن میں آئی، میں رو رہا۔ پتہ چلا جب کتاب اللہ کو چھوڑا جاتا ہے، کتاب اللہ کے اوپر عمل نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ غلبہ ہو تو غلبہ ختم فرماتا ہے، عزت ہو عزت ختم فرماتا ہے، اور ذلت و رسوائی کا اللہ تعالیٰ انہیں سامنا کراتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تورات والوں کو تورات دی گئی، وہ ذلیل ہوئے، عمل نہ کیا۔ زبور والوں کو زبور دی گئی، انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے بھی عمل نہ کیا۔ انجیل والوں کو انجیل دی گئی، وہ بھی صحیح معنوں میں عمل پیرا نہ ہوئے، وہ بھی ذلت و رسوائی کے شکار ہو گئے۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ اگر کتاب ہمیں دی جاتی، سورہ الانعام میں اللہ فرما رہا ہے، اب تم یہ نہ کہنا کہ اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم اس کتاب پر عمل کرتے اور کامیاب ہو جاتے۔ لو تمہیں بھی ہم کتاب دیتے ہیں۔ ان کتابوں سے افضل کتاب، سب سے افضل کتاب، قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی کتاب قرآن ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اب تم اس پر عمل کرو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کتاب نہ دی گئی، اگر دی جاتی تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے، تمہیں بھی ہم نے کتاب دی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم اس کتاب پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ہم کتاب اللہ پر عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، آسمان بھی برکت برسائے گا، زمین برکت اگائیں گی، اور سکون اطمینان اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، غلبہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ترک کیا ہم نے قرآن کو۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر کتاب اللہ پر عمل کیا جائے اللہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کو دیکھیں، حضرت عمر کے دور خلافت کو دیکھیں، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور خلافت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ سکون تھا، اطمینان تھا۔ اور آنے والی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب نظام اسلام کو نافذ کیا جائے، قرآن کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کیسے غربت کا بھی خاتمہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں اگر عزت چاہیے نا، دولت چاہیے، کتاب اللہ پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔